مسجد طوبہ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سورۃ الفاتحہ کے سرٹیفکیٹ کورس میں. یہ 4 ہفتے کا کورس ہے جیسے ابھی بتایا گیا. ہم 4 سیٹرڈیز کو کریں، یعنی ہفتے کے دن کریں گے شام کو مغرب کے بعد، اور تقریباً 1 گھنٹہ تقریباً یہ چلے گا. ہمارا مقصد اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اقتداء میں ہم رمضان کی تیاری کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ رمضان سے کچھ 6 مہینے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اور رمضان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے ذرا سوچئے، کیسے انسان اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے رمضان شریف کے لیے. اور میں چاہوں گا کہ اب ہماری یہ جو سیشن ہوگا اس میں صرف میں لیکچر نہیں دوں گا، میں آپ سے بھی کچھ سوال پوچھوں گا، اور میں سوال پوچھوں گا تو آپ بھی اپنی طرف سے جو جواب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ دینے کی کوشش کیجیے گا. صحیح؟ ایسے کر سکتے ہیں ہم؟ صحیح. تو مجھے بتائیے رمضان کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی روزے، ٹھیک ہے، نفلی روزے رکھ کے، بہت اچھے. اور کوئی طریقہ؟ نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے، رمضان اپنا نماز کے بعد نوافل ادا کریں، اچھی بات ہے. اور کوئی طریقہ؟ قرآن شریف کی تلاوت بڑھا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 6 مہینے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد اگلے 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے اپنی رمضان میں کی گئی عبادت کے قبول کی دعا کرتے تھے. تو پورا سال اس طریقے سے گزرتا تھا کہ وہ جو بہترین وقت آتا ہے سال میں، اس سے میکسیمم فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے لیے وہ وقت اب کتنا دور ہے، کتنا وقت رہ گیا ہے؟ مہینے سے کچھ کم. تو ہم بھی رمضان کی تیاری کے لیے، جو مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، رمضان کی تیاری کے لیے ہم یہ کورس کر رہے ہیں. اچھا، اب تیاری جیسے ہم نے کہا کہ کی جا سکتی ہے نفلی نماز پڑھ کر، نفلی روزے رکھ کر، قرآن شریف کی تلاوت کر کے. نماز جو فرض ہیں وہ تو ہم ویسے بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ اضافی چیزیں کرنے کے بعد تو جو خاص اہمیت ہے قرآن شریف کے ساتھ رمضان کی تیاری کرنے کی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں. اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں تم میں سے، یعنی تم میں مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے. مسلمان تو اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مسلمان اچھے لگتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ کسی کو یاد ہے وہ حدیث؟ بالکل صحیح. خیرکم، تم میں سے بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ قرآن شریف سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو ہم اس وقت جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت سے ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم قرآن شریف سیکھنے سکھانے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے میں وہاں بیٹھا ہوں یا آپ یہاں بیٹھے ہوں، ہم اگر قرآن شریف سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں تو یہ رمضان کی تیاری کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ جو حضرات میرے ساتھ یہاں موجود ہیں 5 وقت ویسے بھی نماز ادا کرتے ہیں، رمضان میں نمازوں کا اجر ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اور جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا ادراک ہو کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ الفاظ ادا کرنے کے لیے کیوں کہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، تو اس سے نماز تبدیل ہو جاتی ہے ایک گفتگو میں. وہ گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ. نماز اصل میں یہی ہے نا. نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاح. صلاح کا مطلب ہے رابطہ. جیسے ٹیلی فون کال کسی سے کی جاتی ہے نا، آپ کا کنیکشن ہو گیا ان کے ساتھ، اب آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں انہیں سنائی دے رہا ہے، وہ بات کر رہے ہیں آپ کو سنائی دے رہے ہیں. تو نماز بھی ایک طرح کی، آپ یوں تصور کر لیجیے، ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کال ہے. اس کال کے اندر ایک گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مجھ سے یوں بات کرو، ہم نے وہ گفتگو شروع کر دی. اگر ہمیں اس کا مفہوم معلوم ہو تو ہمارے لیے اس نماز میں کچھ خشوع پیدا ہو جائے گا، ہمارے لیے اس نماز میں اثر بڑھ جائے گا. اور نماز میں وہ کون سی چیز ہے جو سب سے نمایاں اہمیت رکھتی ہے؟ سورہ فاتحہ. ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. کیوں؟ اب وہ سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنا پڑے گا. تو ہم اب سورہ فاتحہ کا یہ 4 سیشنز والا کورس اس کی ابتدا کرتے ہیں. جیسے آپ نے اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی اس میں بھی دیکھا ہوگا، یا جیسے ابھی اناؤنس بھی کیا گیا، اس کے 4 سیشنز ہیں. ان 4 سیشنز کے اندر پہلا سیشن جو ہم آج کر رہے ہیں، اس میں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کریں گے ایک دوا کے طور پہ. میڈیسن، ایک ٹریٹمنٹ ہے، یہ ایک کیور ہے، ایک علاج ہے
کس چیز کا علاج ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے. یہ ایسا علاج ہے کہ جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے. وہ کیوں بتایا ہے, وہ کیوں علاج ہے ہمارے لیے, کس طرح وہ ثابت ہو سکتا ہے علاج کے طور پہ کہ ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں. مجھے بتائیے کتنی دفعہ سورہ فاتحہ ادا کی جاتی ہے ایک دن میں؟ کم از کم گنے ذرا. دیکھیے کم از کم 2 ہو گئی فجر کی, ویسے تو 4 کر لیں فجر کی, لیکن 2 ہو گئی فجر کی, اس کے بعد 4 ہو گئی ظہر کی, 4 ہو گئی عصر کی, ہم 10 پہ آ گئے, 3 ہو گئی مغرب کی, اور 4 ہو گئی عشاء کی. 17 تو ہو گئی, یہ کم از کم, اور پھر اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. اب اتنی دفعہ اگر ہم کوئی ایک ایسی چیز کر رہے ہوں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا علاج ہے, اتنی دفعہ علاج ہو رہا ہو, تو انسان جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے. تو تصور کریں کہ اتنا زیادہ علاج کیا جائے تو اس سے کتنی قوت مل جاتی ہے, روحانی قوت بھی اور جسمانی قوت بھی. تو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام باقاعدہ سورہ فاتحہ کو علاج کے طور پر لیا کرتے تھے. ہم نے وہ علاج بھی سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ وہ کیسے وہ علاج ہے اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے. اچھا, اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کر رہیں گے الرحمن, اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے الرحمن. الرحمن کی معرفت, اس کو سمجھنا کہ وہ الرحمن ہے کون, اور اس کے ساتھ ہماری جان پہچان کیسی بہتر ہو سکتی ہے. تیسرے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے عبادت, ایک ایسی عبادت جو ہماری روح کی ضرورت ہے. اور چوتھے سیشن میں انشاءاللہ بات کریں گے ایک ایسی دعا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ انسان کے لیے سب سے اہم ہے. اب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ڈال دی ہیں. تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قرآن شریف کے حوالے سے کہ قرآن شریف روح کے لیے ایک دوا ہے. کیوں؟ ایک حدیث آتی ہے ترمذی میں جس میں حضرت علی سے آ کے کوئی بندہ ان کو کہتا ہے, میں جلدی آپ اس کو مفہوم بتاتا ہوں. ایک بندہ آ کے ان کو کہتا ہے کہ جی وہ لوگ ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں. تو انہوں نے کہا اچھا وہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا تھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی مستقبل میں بڑے فتنے آئیں گے, بڑے مسئلے آئیں گے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے میں نے اس کو مسئلے کے طور پہ اس کا ترجمہ کیا, لیکن سوچیں ذرا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کسی کو معلوم ہے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فتنہ آزمائش. ہاں ٹھیک ہے, آزمائش کہہ سکتے ہیں. فتنہ ایک طرح کی آزمائش ہے. فتنہ جو اس کا لفظی مفہوم ہے کہ اگر سونے کو کندن بنانا ہو نا تو اس کے لیے اسے بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور اس کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ اس میں سے جو اصل سونا ہے وہ رہ جاتا ہے, اور اس میں جتنی آلائشیں ہوتی ہیں نا, امپیورٹیز, وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک ایسی مشکل سے گزرنا جس میں سے جو اس قابل ہوگا وہ رہ جائے گا, اور ظاہری بات ہے جیسے آپ نے کہا آزمائش ہے نا, جو نہیں رہ سکا پھر وہ ظاہری بات ہے وہ اس کی خلاصی ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ستکون فتنہ, یہ ہوں گے, فتنے آئیں گے, ایسے حالات آئیں گے, مشکل حالات آئیں گے. اور بات کس پیرائے میں کی جا رہی ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فقلت ما المخرج, پھر کیا کریں, ہمارا راستہ کیا ہو نکلنے کا, اتنے فتنے آئیں گے ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ, اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں خبریں ہیں, ما قبلکم و خبر ما بعدکم, تم سے پہلے کی اور تم سے بعد کی خبریں. یعنی قرآن شریف ہے ان فتنوں کا علاج. وہ جو مسائل آئیں گے ان کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں قرآن شریف سے استفادہ کرنا پڑے گا. اور باقی حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ قرآن شریف کس طریقے سے ہمیں وہ قوت دیتا ہے. قرآن شریف کا خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے ہے وہ 7 آیتیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عطا کیا تمہیں, ایک خاص چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمہیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں جو میں نے یہاں عربی لکھی ہوئی ہے, اس کا اردو ترجمہ میں نے نہیں لکھا, تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیے. مجھے ذرا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہترین چیزیں عطا کی ہیں ان میں گنوائیے ذرا میرے ساتھ, کیا کیا کچھ ہے, کیا کیا کچھ ہے؟ ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی, اور سورۃ الرحمن عطا کی. قرآن شریف پورا کا پورا عطا کیا. جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ عطا کیا, ہمیں ایسے اچھے عزیز اور دوست دیے وغیرہ وغیرہ, کھانا دیا, سر پر چھت دی وغیرہ, بہت ساری ایسی نعمتیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا, لیکن ظاہری بات ہے اگر کوئی ایسی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی خاص بات ہوگی نا. وہ خاص بات ہم نے سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, آپ کو ہم نے عطا کیا, سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي, 7, اردو اس کا عام طور پہ جو سلیس ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی آیات,
7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت کے طور پہ ادا کی. اس کے بعد کہتے ہیں والقرآن العظیم، اور قرآن شریف. یہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے خاص نعمت کے طور پر، اور ایون دو وہ قرآن شریف کا حصہ ہیں اس کے باوجود الگ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی خاص بات ہے. یہ 7 مثانی، 7 کہتے ہیں 7 کو، مثانی مطلب بار بار دہرائی جانے والی. یہ جو 7 چیزیں ہیں، یہ جو 7 آیتیں ہیں، ان میں کوئی خاص بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی کے طور پہ عطا کی. اور یہ جو لفظ یاد دہانی اس عربی میں کیا کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ یاد دہانی کو کہتے ہیں تذکر. تذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. نہیں، بس یہ ایک یاد دہانی ہے، جو چاہے وہ اس یاد دہانی کو قبول کر کے ذکر کر لے. فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. قرآن شریف کا اس کے اندر، ان آیات کا اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے. تو یہ آیات عام چیز نہیں، یہ خاص چیز ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن شریف کا ایک خلاصہ ہے، یہ قرآن شریف کا ایک دروازہ ہے. اور جو قرآن شریف میں صورتوں کی ترتیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. توقیفی لفظ ہے، جو اگر اب کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو اس کو ٹیکنیکلی سوچنا چاہے اس کے بارے میں، اور بعد میں ہم ایک چھوٹا سا کوئز بھی رکھیں گے، تو آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو یوں کرو، اسے ہم کہتے ہیں توقیفی. توقیفی، تے واو قاف یہ فے یہ، توقیفی، اللہ تعالیٰ کی توقیف سے. اس ترتیب کے اندر پہلی سورت اللہ تعالیٰ نے کون سی رکھی؟ سورہ فاتحہ. فاتحہ کا مطلب معلوم ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، کھولنے والی، یا فاتح کھلنا، کھولنے والا، یہ اس کا مطلب ہے فاتح. فتح کا مطلب کھلنا. تو کھولنے والی، ابھی کیا کھول رہی ہے چیز؟ سورہ فاتحہ کیا چیز کھول رہی ہے؟ یہ قرآن شریف کا مفہوم ہمارے اوپر کھول رہی ہے. یہ قرآن شریف کی برکت حاصل کرنے کا راستہ ہے. یہ ہمارے لیے وہ راستہ، وہ دروازہ کھول رہی ہے جس سے ہم قرآن شریف سے استفادہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ سے جو بار بار سوال پوچھ رہا ہوں وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سوال انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم عام طور پہ گزر جاتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن شریف پر تدبر کیا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون، کیا وہ نہیں غور کرتے؟ غور کرنا اس کا مطلب ہماری ذمہ داری ہو گئی. اور جو لوگ غور کرتے ہیں انہیں پھر یہ غور کرنے کے بعد انہیں پھر اپنی ہر طرف ارد گرد نشانیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے لیے معرفت کھولتا ہے. ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہمارے ارد گرد ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار کرتے ہیں، وہ نشانیاں کہاں کہاں ہیں. کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے مسجد میں اب غور کرنا شروع کریں گے، کچھ وقت گزرے گا، آپ اچانک محسوس کریں گے کہ اچھا یہ میرے سامنے چیز پہلے بھی تھی، میں نے پہلے اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد مجھے اچانک اس کا خیال آنا شروع ہوگا کہ ہاں واقعی ہوا یوں کیوں چلتی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے، اور کیا خوبصورتی ہے آسمان کے رنگوں میں، اور کتنی ایک حکمت ہے انسان کے رشتوں میں. یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اوپر عیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایسی چیز جس سے پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے وہ تدبر کرنا شروع کیا. وہ تدبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا قرآن شریف، اور قرآن شریف کے دروازے کے طور پر ہمیں عطا کی سورہ فاتحہ. اچھا، یہ گفتگو ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک روحانی دوا کے طور پہ، لیکن ایسے ہی سورہ فاتحہ ایک جسمانی دوا بھی ہے. اس پر ایک واقعہ ہمارے پاس آتا ہے. نبی کے وسلم کے کچھ صحابہ کرام، نبی کے وسلم حیات تھے، ان کی زندگی کا واقعہ ہے. ان کے ساتھ ایک مشہور صحابی جن کا نام تھا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے. وہ ایک علاقے میں پہنچے. اب اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ان کے پاس رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. وہ اگر کسی بستی میں پہنچے ہیں تو مکمل انحصار ہے بستی کے لوگوں پر کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، رات کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. تو یہ پہنچے اس بستی میں، اس بستی والوں نے انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالی. اب یہ انہوں نے کوشش بھی کی کہ بھائی ہماری کچھ مدد کر دیں آپ، وہ نہیں ہوا معاملہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ بستی سے کچھ دور کہیں خیمہ میں لگانے کی کوشش کرنا شروع ہو گئے.
اس دوران میں کیا ہوا کہ اس علاقے کے وہاں پہ کوئی قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا، غالباً کسی سانپ وانپ نے کاٹ لیا. وہ پریشان ہو گئے، ان کے پاس علاج نہیں تھا اس طریقے سے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ بلاتے تھے جھاڑ پھونک کرنے والوں کو جو کچھ پڑھا کرتے تھے. اب وہ کیا پڑھا کرتے تھے ہمیں معلوم نہیں، اس کے اوپر بہت ساری روایتیں آتی ہیں. ہو سکتا ہے ان میں کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آنے والی کچھ چیزیں چل رہی ہوں جن کے اندر توحید بھی ہو، ہم نہیں جانتے. لیکن وہ کچھ پڑھا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اس سے ان کی امید ہوتی تھی کہ علاج ہو جائے گا. اب یہاں سانپ نے کاٹ لیا، وہ پریشان ہے کہ زہر پھیل جائے گا اور بندے کی موت واقع ہو جائے گی. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ان لوگوں نے، اور انہیں اپنے علاقے میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو کہ وہ جھاڑ پھونک کا کام کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک کچھ مسافر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان سے جا کے بات کرتے ہیں. تو ان مسلمانوں کے پاس آئے وہ، تو انہوں نے کہا یار تم میں کوئی راق ہے؟ راق کا مطلب وہ رقیہ کرنے والا، کچھ پڑھ کر دم کرنے والا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کہ تم آ کر ہم سے اس طرح کی بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں بس ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. باقی صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ راق کرنے جا رہے ہیں مسلمان ہیں، کیا جھاڑ پھونک کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو وہ گیا وہاں پر، جناب وہ صحابی گئے وہاں پر، انہوں نے کہ دیکھا اچھا یہاں پر زخم ہے. انہوں نے جس طریقے سے جھاڑ پھونک کی جاتی تھی انہوں نے اس کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. سورہ فاتحہ پڑھی اور یوں کیا، اس کو ملا، پھر اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی دفعہ انہوں نے سورہ فاتحہ متعدد مرتبہ پڑھی اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا. اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. انہوں نے جناب ایک بڑا بھیڑوں کا ایک ریوڑ ان کو دے دیا، ان کے لیے بڑی دولت تھی وہ. انہوں نے اپنی طرف سے نا کہتے ہیں کہ کسی کو پیسے ادا کیے جائیں تو ان کے پاس پیسے ویسے ہوتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہے، یہ ہمارے سردار کے ساتھ تم نے کیا، سردار بڑا امیر ہوتا ہے، سردار کے پاس بہت بھیڑیں، یہ ساری بھیڑیں تم لے جاؤ. اب وہ جناب صحابی واپس آئے، باقی صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا آدمی وہاں گیا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. وہ صحابی واپس آئے، جناب ارد گرد بھیڑیں اتنی ساری، وہ چلتے چلتے وہاں پہ آ رہے ہیں. باقی صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا رقیہ کرو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، وہ آدمی ٹھیک ہو گیا، انہوں نے مجھے بھیڑیں عطا کر دی. تو باقی صحابہ کرام نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کے نبی سے نہ پوچھیں کہ بھائی تم رقیہ کرائے ہو اور اپنی طرف سے تم نے ایک چیز شروع کر دی ہے، ہمیں کیا پتہ خدا نخواستہ یہ بدعت ہو یا غلط چیز ہو. تو وہ بھیڑے شیڑے سارا کچھ لے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مدینہ. انہوں نے سارا واقعہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے ضحک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. تو انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ رقیہ کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے؟ تو انہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، لیکن انہیں خود اس طرح کا ایسا اثر محسوس ہوا تھا علاج کے طور پہ کہ ان صحابی کے ذہن میں آیا کہ ہاں یہ بھی ایک بہترین قسم کا علاج ہے. اور انہوں نے علاج کیا اور نبی کے وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ بھیڑیں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو نبی کے وسلم نے ان سے مذاقاً کہا کہ ہاں تم استعمال کر سکتے ہو، میرا حصہ بھی دینا، یعنی جائز ہے بالکل اس طریقے سے. اچھا اب سورہ فاتحہ کا جو اثر ہوتا ہے جسمانی طور پر ہمارے اوپر، وہ تو آہستہ آہستہ انسان خود جب کرے گا تو اس چیز کا پتہ چلے گا. البتہ سورہ فاتحہ کا ایک بہت بڑا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور دل کے اوپر اثر کرنے والی چیز نہ صرف دل کو روحانی طور پر اثر انداز کرتی ہے، بلکہ جو روحانی اثر ہوتا ہے وہ میں اب اسے کس انداز میں کہوں کہ اگر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی نے فرمایا سورۃ الشعراء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. ایک ایسا دن ہے کہ اس دن آپ کا مال وغیرہ جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ آپ کی اولاد ہے بہت ساری نہ وہ فائدہ دے گی، ہاں الا یہ کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور اس کا قلب، اس کا دل سلیم ہو، اس کا دل سلیم ہو. اب یہ جو قلب سلیم ہے، اس سے ہمیں ایک اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا قلب ہے. اور آپ کے اور میرے لیے اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، بتائیے وہ سوال کیا ہے؟ قلب سلیم کیا ہے؟ اور دوسرا سوال کس کو دیا جائے گا؟ ہم کیسے ان لوگوں میں شامل ہو جس کے پاس قلب سلیم ہو؟ قیامت کے دن آنے والے امتحان ہے. میں چھوٹا موٹا آپ کا کوئز لوں گا. ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے. وہ قیامت کا دن والا ایسا امتحان ہے کہ ادھر سے کچھ لوٹنا کچھ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم.
تو ظاہری بات ہے، ایک مسلمان کے دل میں سوال پیدا ہونا چاہیے، دل میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ وہ قلب سلیم کیا ہے، کیسے حاصل کیا جائے، میرے پاس کیسے آئے گا. تو وہ جو قلب سلیم ہے یہ ایک ایسا دل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور وہ رابطہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کا باقاعدگی سے علاج کیا جائے. اور وہ علاج کرتے کرتے روحانی طور پہ تو دل پہ اثر ہوتا ہے. مجھے بتائیے کیا کبھی کسی نے ایسا محسوس کیا ہے، ہو سکتا ہے رمضان میں کیا ہو، کبھی کسی نے ایسا محسوس کیا ہے کہ اکیلے ہیں آپ، ارد گرد اور کوئی نہیں ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں آپ اور دل میں کچھ ایسا ایک ابال سا آتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے نا؟ بہت سے کے ساتھ ہوا ہے. وہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف دیا ہے ہمارے دل کی پاکیزگی کے لیے. اور جب وہ تزکی ہوتی ہے، جب دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، وہ قلب سلیم بننا شروع ہوتا ہے. اس وقت پھر ہمیں اپنی ذمہ داری کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تب آنکھیں امڑ آتی ہیں. یہ ایک مثال ہے. تو سورہ فاتحہ ایک اس قسم کا علاج ہے کہ اس سے قلب سلیم پیدا ہوتا ہے. اچھا، اس کا ایک اثر جسمانی طور پہ بھی دل پہ ہوتا ہے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو دل کی تکلیف ہے تو اس کے علاج کے طور پر بھی رقیہ والے یہ تجویز کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مفہوم سمجھ کر پڑھی جائے اور اپنے اوپر خود آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے اوپر خود دم کریں. تو یہ ایک جسمانی علاج بھی، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ روحانی علاج بھی ہے اور اس طریقے سے ایک جسمانی علاج بھی ہے. اچھا جناب، سورہ فاتحہ قرآن شریف کی پہلی مکمل سورت ہے. مجھے بتائیے کہ وہ پہلی کون سی وحی تھی جو نازل ہوئی؟ اقرا. یہ سورہ کون سی ہے؟ العلق. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ پہلی وحی ہے. لیکن پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی سورۃ العلق کی، جو پہلی مکمل سورت پیکج کے طور پہ نازل ہوئی، پہلی آیت سے آخری آیت تک. پہلی وہ کون سی تھی؟ سورہ فاتحہ، پوری کی پوری اکٹھی ہوئی. سورہ فاتحہ میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ 7 مثانی، 7 آیات کا ذکر کیا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ 7 آیات کا ذکر کیا تھا. میرے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ آیات ڈالی ہوئی ہیں، ذرا نے گنے کتنی ہیں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو. اس وقت آپ کو 6 نظر آ رہی ہیں. اچھا، سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں. تو جو دو رائے اس معاملے کے اندر ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں. اور دونوں طرف علماء کی بڑی مضبوط قسم کی رائے ہیں، اور ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر پڑھیں. البتہ ایک حدیث قدسی ہے جس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فاتحہ کا ذکر کیا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل نہیں کیا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی دنیا ہے. ہو سکتا ہے آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو موقع ملے عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا. اب وہاں پر جب جائیں تو آپ سنیں کہ امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند کہتے ہیں. تو اگر وہ بآواز بلند کہتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ کچھ علماء ہیں، ان کی ایک مستند رائے اس طرح کی موجود ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اسے بآواز بلند کہا جاتا ہے. ہمارے علاقے میں جو ہم احناف ہیں، یہاں پر ہمارے ہاں جو فقہ رائج ہے اس کے مطابق ہم اس کو بآواز بلند نہیں کہتے، ہم اسے سورہ فاتحہ کے اندر شامل نہیں کرتے. وہ ایک 2 سورتوں کے درمیان میں ڈیوائڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. لیکن یہ تو ایک فقہی بات ہو گئی، اس کو میں 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی رکھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مطلب نبی کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور اس حدیث کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، یہ ہے حدیث. تو اگر یہ حدیث قدسی ہے تو قرآن شریف اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ اچھا، قرآن شریف اور حدیث اصل میں تو دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نبی کے رسول کے پاس لے کے آتے تھے. لیکن آپ نے یہ نقطہ بالکل صحیح کہا کہ الفاظ کس کے ہیں. قرآن شریف کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ نبی کے رسول کے اپنے ہو سکتے ہیں. اچھا، اس طرح کی ایک حدیث قدسی ہے جس میں ابھی میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں
نبی کے نے فرمایا، یہ حضرت ابی ہریرہ سے ہمارے پاس آتی ہے، انہوں نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہ فرمایا کس بارے میں؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. تو جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ مانگا ہے؟ کبھی کچھ مانگا ہے؟ ہم ہر دفعہ مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اگر ہمیں اس کا مفہوم معلوم ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے، یعنی میں عطا کرتا ہوں اپنے بندے کو وہ جو وہ مانگے. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک دعا ہے، اس میں ایک باقاعدہ حصہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اور اگر وہ ہم دل سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور مجھے کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، جلدی جلدی اس کا مفہوم کرتے ہیں کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ رب ہے عالمین کا، میں نے لفظی ترجمہ اردو میں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے قرآن شریف کا ترجمہ کرتے وقت، تو جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. اب اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، بعد میں اس آیت کی تفصیل میں بھی جائیں گے، لیکن ابھی بس دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذ قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. فاذا قال الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم، قال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. فاذا قال مالک یوم الدین، اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک، قال مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی. وقال مرہ فوض الى عبدی واذا قال ایاک نعبد وایاک نستعین، اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. فاذا قال، جب وہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیجیے صحیح سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی طرف، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر آپ نے نعمت کی، غیر المغضوب علیہم، ان کی طرف نہیں، ان لوگوں کے راستے کی طرف نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، یا ان لوگوں کے راستے کی طرف جو گمراہ ہو گئے. قال ھذا لعبدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ جو وہ مانگے. یہ وہ دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور اس کا بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. اچھا، اب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں، پہلی آیت کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت میں کہتے ہیں الحمدللہ. اس کا مفہوم آپ لوگوں کو پتہ ہے، مجھے جلدی سے بتا دیجیے. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا. اچھا، اصل میں تعریف حمد کا ایک مطلب ہے. حمد کا اس کے علاوہ ایک دوسرا مطلب ہے شکر. حمد کے اندر یہ دونوں مفہوم ہیں. اب یہاں تک اگر ہم بات کہہ کے رک جائیں تو پھر ہم نے تدبر کا حق ادا نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی ابتدا یوں کیوں نہیں کی الشکر للہ، یا تعریف کو عربی میں مدح بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں کہا المدح للہ، انہوں نے یہ کیوں کہا الحمدللہ؟ ایک لفظ کے اندر یہ دونوں مفہوم آتے ہیں، کیوں؟ ذرا سوچئے. اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، فرض کیا آپ کو کوئی پانی کا ایک گلاس لا کے دے دے، آپ نے پانی پیا. اگر آپ نے پانی پیا تو آپ تسکین محسوس کریں گے، آپ کے دل میں آئے گا کہ اس شخص نے میرے لیے کچھ کیا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں. ایسا ہی ہے نا؟ حمد کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ کیا. حمد اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا حق ہے. یہ فرق ہے شکر میں اور حمد میں. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اب ہم تعریف پہ آتے ہیں. فرض کیا کہ کسی نے لباس پہنا ہوا ہے، بہت خوبصورت لباس پہنا ہمارے کسی بھائی نے. ہم نے وہ لباس دیکھا اور ہم نے کہا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لباس ہے. ہم نے اس کی لباس کی تعریف کی. یا آپ نے کوئی گاڑی دیکھی، بڑی خوبصورت سی گاڑی دیکھی، آپ نے کہا ماشاءاللہ کیا کتنی خوبصورت گاڑی ہے، آپ نے اس گاڑی کی تعریف کی.
ہم نے اس کی تعریف کی اس لیے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی خاص خصلت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نماز ایک عبد یعنی بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حمد کے ساتھ ہم نماز شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حقیر بندے ہیں۔ ہم صرف اس لیے شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے، ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے، اور یہ حق ادا کرتے ہوئے ہم اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حقیر بندے ہیں۔ ہم اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے قرآن شریف میں کچھ آیات ہیں جن کے اندر شکر کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں کہ اللہ تعالیٰ نے تلقین کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، حتیٰ کہ اگر ایک اور آیت کے اندر یوں ہے کہ اگر والدین اس کے مشرک بھی کیوں نہ ہوں، مشرک ہونے کے باوجود والدین نے چونکہ اس کے اوپر بڑی محنت کی تو ان کا شکر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تلقین کی کہ ان کا پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ شکر اس لیے ہے کہ والدین نے کچھ کیا تھا، تب جواب میں ان کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، وہ واقعہ معروف ہے، آپ کو معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے آگے سے کیا کہا؟ کسی کو یاد ہے وہ مکالمہ؟ پہلی بات فرعون نے کیا کہی؟ تصور کیجئے نا، سامنے سارے مصائب فرعون کے موجود ہیں، فرعون کے لوگ موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ توحید لے کر آیا ہے، اور فرعون ابھی تک یہ کہتا رہا ہے کہ میں خدا ہوں، اور یہ شخص کہہ رہا ہے نہیں نہیں، خدا وہ ہے جو غیب میں ہے اور وہ ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور فرعون کو اچانک محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی میری جو یہاں پر اجارہ داری ہے نا وہ گڑبڑ ہونے والی ہے، میری کرسی گئی، اور فرعون اب اس کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا موسیٰ کو؟ انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے اس نے یہ کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ فرعون نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو جس کو میں نے بڑا کیا یہاں پر، تم وہی نہیں ہو، میں نے تمہاری پرورش کی یہاں پر، تمہیں مارا جا رہا تھا اور میرے گھر کے اندر تمہاری پرورش ہوئی ہے، یعنی کہ احسان جتلایا۔ فرعون نے فوراً اپنا احسان جتلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں بھی یہ کہا کہ واقعی جو تم نے کیا اس پہ تو میں شکر ادا کرتا ہوں، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، ہاں یہ تو واقعی ایک ایسی چیز ہے جو تم نے میرے ساتھ کی تھی اور اس پر تمہارا شکریہ بنتا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، لیکن جو باقی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو تم نے کیا تم اس کا ذکر نہیں کر رہے یہاں پر، ان پر جو تم نے ظلم کیا تم اس کا ذکر نہیں کر رہے یہاں پر، لیکن جہاں تک تمہارا شکر بنتا ہے وہ تو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ باریک سا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم کہیں گے نا الحمد، ابھی نماز پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے، جب ہم الحمد کا لفظ کہیں گے تو ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ حمد کسی خاص وقت اور کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہوتی، حمد ہر وقت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، تعریفی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ قرآن شریف میں یہ ہوتا نحمد اللہ، الحمدللہ ایک طریقہ کہنے کا، نحمد اللہ دوسرا طریقہ کہنے کا۔ الحمدللہ کا مطلب سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دوسرا طریقہ کہنے کا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ہم حمد کرتے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تدبر کیجئے نا میرے ساتھ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دوبارہ کہیے۔ یعنی کہ ایک طرف فعل ہے کہ ہم حمد کرتے ہیں، حمد جب بھی ہم کہتے ہیں نا ہم حمد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل نہیں کر رہے تھے، ہو سکتا ہے آنے والے کل نہیں کریں گے، لیکن اس وقت کرتے ہیں، یعنی وہ ایک خاص وقت پر محمول ہو گیا۔
لیکن جب ہم نے کہا ساری حمد اللہ کے لیے ہے تو جناب وہ ماضی میں بھی ہوتی تھی، ابھی بھی حمد اللہ کے لیے ہے، مستقبل میں اللہ کے لیے ہوگی، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. صحیح؟ اچھا، تو یہ ایک باریک سا نقطہ تھا. اگلا لفظ ہے اللہ. الحمد لی اللہ، حمد ہے اللہ کے لیے. یہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا، اسے اسم الجلالہ کہتے ہیں. اسم الجلالہ، اس کے بارے میں بس ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی کہ اللہ جو لفظ ہے وہ الالہ سے نکلا ہے. الالہ، اس کے اوپر میں نے کچھ بحث دیکھی ہے. مستشرقین ہیں عام طور پہ جو ذرا زیادہ اورینٹلسٹ، وہ ذرا زیادہ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں. تو علماء کا جس چیز کے اوپر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو اللہ نے خود ہمیں بتایا ہے. نماز میں اور قرآن شریف دونوں میں جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف کروا رہے ہیں، وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ اپنا وہ نام استعمال کر رہے ہیں جس نام کے اندر صفت نہیں ہے، وہ ان کا نام ہے. مثال دینے کے لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرا نام کامران ہے. فرض کیا کہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی، میں نے آپ سے کہا السلام علیکم جناب. میرا نام کامران کہنے کے بجائے میں نے کہا جی السلام علیکم، میں مدرس ہوں یا میں ٹیچر ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے ایک کام کے بارے میں کیوں بتایا آپ کو، اور آپ کے ذہن میں ایک سوال رہ جائے گا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ الرحمن بھی ہیں، الرحیم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں نا، کتنے اسماء، عام طور پہ 99 کا ذکر یاد ہے، کتنے اسماء ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْأَعْلَىٰ، رائٹ؟ بے شمار اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نام کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کا اسم الجلالہ ہے. اللہ، یہ وہ واحد لفظ ہے جس کے اندر لام پر یہ کیا جاتا ہے. اللہ، لام کو شمسی طور پہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اللہ، اس طریقے سے. سو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایک اس لفظ کے اندر موجود ہیں. سو عربی میں جب کسی چیز کے اندر آپ نے اپنے دو قسم کے جملے ہوتے ہیں عربی میں، انشائیہ خبریہ کہتے ہیں. اگر آپ زیادہ اس میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں ہم نے صرف معلومات دینی ہے کسی کو. ہم نے کہنا ہے جناب کہ ان الحمد للہ، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. ایسے جملوں کے اندر میں نے صرف آپ کو کچھ معلومات دی. میں مثال کے طور پہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہماری جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ یہاں پہ بات کری تھی کہ جناب آج یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد ایک درس ہوگا. معلومات آ گئیں، اس میں کچھ جذبات کا اظہار نہیں ہے. فرض کیا کہ جذبات والا کوئی ایسا لفظ ہو کہ وہ اعلان یوں کریں کہ ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کی. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اب ایک سورہ فاتحہ پڑھیے، ہم سب مل کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم سب اس کا اجر بھی لے سکیں. اور اب یہ مختلف قسم کا جملہ ہے، اس کے اندر ایک کچھ جذبات کا اظہار بھی ہو رہا ہے. تو عربی میں بھی اس طرح کے دونوں طرح کے جملے ہوتے ہیں. قرآن شریف میں ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ سے، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تھی میں نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ ان الحمد للہ. دونوں میں ایک فرق ہے، میں نے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے، ذرا غور کیجئے. ایک ہے ان الحمد للہ، دوسرا ہے الحمد للہ. ذرا غور کیجئے کہ ان کے اندر کیا فرق ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ. ان کا مطلب بے شک، یقین سے، بے شک. ان الحمد للہ، جو لفظ انا ہے جب بھی وہ کسی جملے کی ابتدا میں آتا ہے تو وہ جملہ خبریہ بن جاتا ہے، یعنی اس میں صرف معلومات دینا مقصود ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی ابتدا کر سکتے تھے نا ان الحمد للہ سے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اس کو خبریہ نہیں بنایا، انہوں نے اسے جذبات والا جملہ بنایا. انا کو ہٹا دیا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ کہا. یعنی کہ جب آپ اور میں الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم وہ جذبات محسوس کر سکتے ہیں.
کبھی کسی نے محسوس کیے وہ جذبات؟ کبھی کیے؟ الحمدللہ. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ آیا تھا، وہ ٹل گیا اور آپ کے دل سے ایک آواز نکلی الحمدللہ، دل میں فوراً ایک رابطہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے میری کتنی بڑی مشکل آسان کی. ایسا ہوا نا؟ اس لیے کہ الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہوئے ہمارے دل میں وہ جذبات آنے چاہیے. الحمدللہ کہ میں نماز میں آ گیا، الحمدللہ کہ مجھے نماز شروع کرنے کا موقع مل گیا، الحمدللہ کہ میری اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہوگی، الحمدللہ کہ میں سانس لے سک رہا ہوں، الحمدللہ میرے ذہن میں ابھی تک شعور ہے. اور اب سوچتے جائیے جو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ پھر جملہ خبریہ بھی دیتے ہیں فللہ الحمد. مثال کے طور پہ سورۃ الجاثیہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. سورۃ الجاثیہ کی اگر آپ یہ 36ویں آیت ہے، اس سے پہلے اگر آپ سورۃ الجاثیہ پڑھیں تو اس کے اندر ایک بحث چل رہی ہے مشرکین کے ساتھ اللہ کے بارے میں. اس بحث کے اندر ان کی طرف سے کہی ہوئی باتیں، مسلمانوں کی باتیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت آتی ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہاں پر جذبات والی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر خبر دی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو ہم نے ثابت کر دیا کہ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہے رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ہم تعارف کروا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا نام ہے اللہ. اس کے بعد اب اللہ کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. اب رب ٹھیک ہے ایک لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. بالکل صحیح، پالنے والا. اچھا، پالنے والا ایک مطلب ہے اس کا، رب کے بہت سارے اور مطلب بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک لسٹ بنائی ہے یہاں پہ چھوٹی سی. یہ وہ لسٹ ہے جو عام طور پہ سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اس میں پالنے والے تو ایک ہو گیا، لیکن اس میں مالک بھی شامل ہے. مالک، ایک چیز کا مالک. آپ کی جیب میں اگر آپ کا فون ہے، وہ فون آپ کی پراپرٹی ہے، وہ فون آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں. ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمارا ایک مالک ہے. جیسے اس فون کے لیے ہمارا اختیار ہے کہ جو مرضی کرے اس کے ساتھ، ایسے ہی ہمارے لیے اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جو مرضی کرے ہمارے ساتھ. ساتھ ساتھ آپ نے کہا پالنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں المربی، پرورش کرنے والا. یعنی ایک ایسا مالک ہے جو اپنی چیز کو بلا وجہ چھوڑ نہیں دیتا. بہت عرصہ گزرا، میرا ایک ہندو دوست تھا. ایک دفعہ ہم گفتگو کر رہے تھے، مذہب کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. تو ہم ظاہری بات ہے کوشش کرتے تھے دعوت کرنے کی کہ کسی طریقے سے وہ اسلام قبول کر لے. تو تھوڑی دیر ہم گفتگو کرتے رہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں یار، میرا خدا کے بارے میں ایک بالکل مختلف تصور ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے خیال میں خدا نے ہمیں بنایا، اس کے بعد خدا مصروف ہو گیا دوسری چیزوں کے ساتھ، اور اس کے پاس وقت نہیں ہے ہمیں دیکھنے کا، جو ہم نے اپنا معاملہ کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. تو میں نے کہا تمہیں یہ بات کیسے پتہ ہے؟ بس یہ میں نے یہی سمجھا ہے. میں نے کہا اچھا، لیکن اب وہ بحث اس کے ساتھ چلتی رہی. لیکن اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جس شخص کے پاس ابھی ہدایت نہیں پہنچی، وہ بیچارہ کتنی گمراہی میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ کتنا پریشان رہتا ہے. اچھا، جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا، اور ہمارا دل چاہتا تھا کہ چلو یار، بے شک تم مسلمان نہیں ہو، لیکن تم کم از کم اپنے کلیجے پہ رحم کرو، کیونکہ شراب سے جسم کے اوپر بہت سارے منفی اثرات ہوتے ہیں. لیکن کئی دفعہ وہ اس طرح کی بات کرتا تھا کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی میں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، اور جب مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تو بس اپنے آپ کو غرق کرنے کا دل چاہتا ہے. تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خیر، میں آپ کو یہاں پر رب کا مفہوم یاد دلانا چاہتا ہوں. رب وہ مالک ہے جو اپنی چیز کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی پرورش بھی کرتا ہے. یہ اس طرح کا رب نہیں ہے جس طرح کی اس شخص نے ایک بات کی تھی. ساتھ ساتھ
رب کے اندر ایک مفہوم آتا ہے سید کا، ذمہ دار. وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت ذمہ دار بھی ہے اور اس کے پاس اختیار بھی ہے. ساتھ ساتھ ہمارا رب المنعم بھی ہے. رب کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تحفے بھی دیتا ہے. اب فرض کیا کہ آپ کی ایک گاڑی ہے، وہ گاڑی آپ کی ہے، میں نے مان لیا جناب اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، آپ اسے دھوتے ہیں، آپ اس کا، یا موٹر سائیکل ہے آپ کا، اس کا آپ بڑا خیال رکھتے ہیں، چمکا کے رکھتے ہیں اس کو. کیا کبھی اسے تحفہ دیا؟ نہیں دیا نا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے پالش کی تھی، چلو یار میں مان لیتا ہوں کہ وہ تحفہ دیا ہے اسے ایک طریقے سے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا رب ہمیں زندگی میں بہت سے تحفے دیتا ہے. جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ کبھی ملا ہے؟ ملتے رہے نا تحفے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحفے دیتے رہے، ہم سب کو دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تحفے بھی دیتے ہیں. یہ وہ رب ہے، یہ اس رب کے مفہوم میں شامل ہے. اب ذرا سوچیے، ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ جو رب کا لفظ ادا کیا اس میں یہ سب کچھ شامل ہو گیا. ساتھ ساتھ صرف رب کہنے سے ایک دعا بھی نکل گئی کہ میرے رب ابھی تک آپ نے میرا خیال رکھا ہے، میرے رب آپ نے میری پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے، میرے رب مجھے کتنے تحفے دیے ہیں، میرے رب وہ سب کچھ جو ابھی تک آپ میرے ساتھ کرتے رہے ہیں، میرے رب ایسے ہی میرا خیال رکھتے رہیے. میرے رب میرے اختیار آپ کے پاس ہے، میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے بچا. اب آپ تصور کرتے نہیں، صرف اس رب کے لفظ میں یہ دعا چھپی ہوئی ہے. اسی طریقے سے رب کے اندر ہے القیم، قائم رکھنے والا، مضبوط رکھنے والا. ہم جو مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، وہ الفاظ ہمارے ذہن میں آنے والے کچھ خیالات کے لیے ایک نشانی کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ تصور کریں کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک بہت وسیع قسم کی اراضی ہے، ایک زمین ہے، اس زمین کے اوپر پلاٹ بنے ہوئے ہیں، ہر پلاٹ کے اوپر ایک کتبہ ہے. اب آپ نے ایک نئی چیز سوچی، آپ کو ایک نئی چیز پتہ چلی، ایک نیا مفہوم آپ کو پتہ چلا، آپ کو ایک نئی چیز سیکھی آپ نے، اور آپ کو پتہ چلا فلاں چیز کو رب کہتے ہیں. اب وہاں پہ آپ نے رب کا کتبہ ڈال دیا. اسی طریقے سے آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی، آپ نے کہا کہ فلاں چیز کو آسمان کہتے ہیں، وہاں پہ آسمان کا کتبہ آ گیا. ایسے ہی ہمارے ذہن میں مختلف کتبے موجود ہیں. جو ہم نیا علم سیکھتے ہیں وہ نئے نئے کتبے آتے جاتے ہیں. یہ کتبے وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے اسماء کے نام سے. اسماء، اسم. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے نام، اسماء. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا اسم، اب یہاں پہ رب بھی ایک اسم ہے، اللہ ایک اسم ہے. یہ جو اسم ہے لفظ، آپ ذرا سوچئے آسمان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ السماء. اسم اور سما، اسم اور سما، ان دونوں کی سننے میں بھی آپ کو ایک مشابہت لگتی ہے نا. یہ آپس میں ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ذرا تدبر کیجئے کیوں. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انسان کو یہ مفہوم آسمان سے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت، اسماء کو سمجھنے کی صلاحیت آسمان سے دی. اور اسماء مل کر بن جاتے ہیں زبان. کوئی بھی لغت، کوئی بھی زبان ہم بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، یہ ہماری زبان ہے. اردو میں مختلف اسماء شامل ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس کو میز کہتے ہیں، ہم اس کو مثال کے طور پہ کاغذ کہتے ہیں، اس کو فون کہتے ہیں، مائکرو فون کہتے ہیں. یہ اسماء ہیں، یہ مل کر ایک زبان بناتے ہیں. تو جوں ہم مختلف اسماء سیکھتے جاتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، اور آپ کے اور میرے لیے ایک سنت قائم کر دی کہ آپ نے اور میں نے بھی اسماء سیکھنے ہیں. وہ اسماء سیکھنے کا عمل ہے جسے علم حاصل کرنا کہتے ہیں. تو آج جو ہم قرآن شریف کا تعلم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، ہم یہاں پر وہ اسماء سیکھنا چاہ رہے ہیں اور ان کا مفہوم سیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے مبارک کلام. قرآن شریف میں ابتدا میں سورہ فاتحہ کے اندر جو اسماء استعمال کیے گئے، ان میں سب سے پہلے ہم نے کون سے اسم سے شروع کیا تھا؟
پہلا لفظ حمد. حمد ایک اسم ہے. ہم نے اس کے اوپر کچھ غور کیا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے اس کے اوپر کچھ غور کیا. اچھا اس میں یہاں پہ ایک اور باریک سا نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مختلف تہذیبیں گزری ہیں جنہوں نے یہ جو ذہن میں کتبے ہم لگاتے ہیں نا، جن کی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی، مختلف تہذیبیں گزری ہیں جنہوں نے مختلف اہمیت دی ہے کہ ان کتبوں پہ کیا چیز آئے گی. ہم یہاں پہ لغت کی بات کریں تو ان کتبوں پہ اسما آتے ہیں. کچھ اور تہذیبیں گزری جنہوں نے وہاں پر تصویریں ڈالی. تو اگر اینشنٹ ایجپشنز کو آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے ایروگلیفکس بنائی، وہ تصویریں تھیں. وہاں پر ایک تصویر ہے، ایک مفہوم اس تصویر سے واضح ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک تہذیب ایسی بھی ہے جس نے میتھمیٹیکل نوٹیشنز ڈالی، وہاں پر حساب ریاضی کی نوٹیشنز ڈالی. اور آج کل ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہم نے زبان یا لغت اور اسما کی اہمیت نیچے کر دی ہے اور وہ میتھمیٹیکل نوٹیشن اور تصویروں کی اہمیت بڑھا دی ہے. اس کی وجہ سے ہماری علم حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہونی شروع ہو گئی ہے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان اسماء کو جو کہ ہم یہاں پہ نام، وہ جو ہم یہاں پہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا مفہوم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھیے، اور جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں وہ مفہوم واپس لائیے، تاکہ آپ کو پتا ہو الحمد، حمد کا مفہوم تعریف اور شکر دونوں. للہ، اللہ تعالیٰ کا اسم الجلالہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا اسم ہے. رب، رب کا مطلب ہو گیا تحفے دینے والا، رب کا مطلب ہو گیا پرورش کرنے والا، رب کا مطلب ہو گیا مالک، رب کا مطلب ہو گیا ذمہ دار، رب کا مطلب ہو گیا قائم کرنے والا. اب آگے اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں عالمین کے اوپر. عالمین، رب العالمین. عالمین کا مطلب تمام عالم، جسے ہم نے ترجمہ اس کو اردو میں دیکھا تھا سب جہان. ایسے ہی ہے نا، سب جہان. اچھا عالمین کہنے کا یا سب جہان کہنے کا ایک سے زیادہ طریقہ ہے، لیکن عالمین کیوں استعمال کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا مفہوم ہے؟ یہ کون سے جہان ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ ایک وہ جہان ہے جہاں ہم رہتے ہیں. یہ جہان کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا جہان ہے جہاں ہم رہتے ہیں؟ اس جہان میں اور باقی جہانوں میں کیا فرق ہے جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سے عالمین ہیں؟ کون سے جہان ہیں یہ؟ سوچئے ذرا. دوبارہ آواز نہیں ہے؟ بہت اچھے. تو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے کے لوگ، ان کی دنیا اور تھی، ہمارے زمانے میں ہماری دنیا اور ہے. کبھی آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار وہ مثال کے طور پہ کوئی بزرگ آپ کو کہیں گے کہ جناب 1950 کی دہائی میں وہاں پر تھا، وہ اور ہی دنیا تھی؟ سنا ہے آپ نے؟ اچھا، ایک یہ مفہوم ہو گیا اس کا بالکل صحیح کہ وقت میں ہم سے پہلے آنے والے لوگ اور ہم لوگ ہر مستقبل میں آنے والے لوگ، ہماری دنیا اور ان کی دنیا اور. ایک یہ ہو گیا. یہ جہاں پہ ہم بیٹھے، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، میں پڑھ رہا تھا جناب گندھارا کی تاریخ کہ کتنے ادوار گزرے ہیں یہاں پر. جس جگہ پر ہم نے ایک مثال کے طور پہ ایک جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، جسے ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم اس اپنے آپ کو وہاں کے مالک سمجھتے ہیں، یہاں پر دنیایں آئیں اور چلی گئیں. صرف اس جگہ پر، یہ جس جگہ جہاں پر اس وقت اسلام آباد واقع ہے، اسلام آباد، ٹیکسلا، اس طرف جہلم، تھوڑا سا اس طرف دور جائیں تو سوات، یہ جو تمام علاقے ہیں، یہاں پر جناب کئی ادوار آئے اور گزر گئے. اور لوگ تھے جو یہاں رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو اس جگہ کا مالک سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ اور میں بھی چلے جائیں گے اور لوگ آئیں گے اور وہ یہاں کے مالک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے. اسی طریقے سے اس وقت ایک علاقے میں ہیں ہم، اگر ہم کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں جو یہاں سے بہت مختلف ہے. مجھے مثال کے طور پر کئی دفعہ موقع ملا ہے اندرون سندھ میں مختلف جگہوں پہ جانے کا. میں نے ٹھٹھا میں کچھ وقت گزارا، بدین میں، ایک میں آپ کو بڑی عجیب سی جگہ بتاتا ہوں، سبی. میں نے سبی میں کچھ وقت گزارا، ایک گاؤں میں چند دن گزارے. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وہ دنیا ہی اور ہے، وہ بھی ایک عالم ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے. ایسے ہی اگر کوئی دوسرا ملک ہوگا، وہاں پہ جو ملک جس طریقے سے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہ بھی ایک قوم ہے، ان کی بھی ایک ثقافت ہے، ان کا رہن سہن کا سٹائل سب کچھ مختلف ہے. اللہ ان کا بھی رب ہے،
ہمارا بھی رب ہے. تو جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، رب اس میں وہ تمام رب کے مفہوم، عالمین وہ سب لوگ، چاہے وہ اپنے آپ کو ہم سے برتر سمجھیں یا اپنے آپ کو ہم سے کم تر سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. اب جو اسماء ہم نے آج دیکھے، میرے ساتھ گنوائی جناب وہ کیا کیا تھے. ہم نے جو اسماء آج دیکھے، ہم نے حمد سے شروع کیا. مجھے ذرا یاد دلائیے حمد کے مفہوم میں ہم نے کیا 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 دو اہم نقطے دیکھے تھے. اب اس میں شکر بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کا اور تعریف بھی شامل ہے، اور دونوں اکٹھے شامل ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے المدح والشکر للہ، ہم کہہ رہے ہیں الحمد للہ. صحیح، اچھا جی الحمد. اس کے بعد ہم نے اگلا لفظ دیکھا اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں جلالہ، اس میں جلالہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے. اور اس نام کی اہمیت کیا کہ یہ وہ نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے. بہت اچھے. اس کے بعد ہم نے کس لفظ کی بات کی؟ رب. رب کا مفہوم ہم نے کیا دیکھا؟ پالنے والا، اس کے علاوہ قائم رکھنے والا اور پرورش کرنے والا اور مالک اور تحفے دینے والا، یہ تمام چیزیں ہیں رب. اس کے بعد ہم نے جو اسم دیکھا، اگلا اسم کیا تھا؟ العالمین. عالمین کا مفہوم کیا؟ تمام جہان، جو جہان گزر گئے، جو جہان آئیں گے، جو جہان یہاں پہ ہیں، جو جہان ہم سے دور ہیں، جو جہان ہمیں نظر آتے ہیں اور جو جہان ہمیں نظر نہیں آتے. ایسے بھی جہان ہیں، میں اس طرف نہیں گیا تھا، لیکن ایک عالم الانس والجن، جنوں کا بھی ایک جہان ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ ان کا بھی رب ہے. آخر میں صرف میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب رب العالمین کہیں گے ہم، اور ہمارے دل میں یہ خیال گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اس رب کی کیا شان ہمیں نظر آئے گی. ایک خاتون، میرا ایک دوست کسی کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا، عیسائی لڑکی تھی، 14-15 سال اس کی عمر تھی. میرے دوست سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخرت ہے، ایک دن آئے گا جناب ہم سب مر جائیں گے اور آپ کو اسلام قبول کر لینا چاہیے. تو اس نے پوچھا کہ بھئی کیا اسلام کیا ہے؟ تو میرے دوست نے صرف وضاحت کرنی شروع کر دی کہ اسلام میں ہم رب کس کو کہتے ہیں. اس بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو مالک بھی ہے، جو پالنے والا بھی ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے. صرف اس نے الحمدللہ رب العالمین تک پہنچا تو وہ لڑکی حیران ہو گئی. اس کے انگریزی میں الفاظ تھے that must be an awesome God. وہ کوئی ایسا خدا ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بعد میں وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم چونکہ روز یہ الفاظ کہتے ہیں نا، ہمیں ادراک نہیں ہوتا. حقیقت میں رب العالمین صرف یہ الفاظ کہتے کیسے دل 2-3 دفعہ دھڑک جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم الرحمن الرحیم سے ابتدا کریں.